صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بخاری شریف کتاب الاذان، اور اس کی بس اب آخری چند احادیث ہیں جو ہم اس ایک یا دو دروس کے اندر ان کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے متی یقوم الناس، کہ لوگوں کو نماز باجماعت کے لیے کب کھڑا ہونا چاہیے۔ یعنی جو لوگ نماز باجماعت پڑھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ مسجد جاتے ہیں، پہلے اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، تو یہاں بحث یہ ہے کہ اقامت کے دوران کب کھڑا ہونا ہے۔ یعنی جیسے اقامت شروع ہو تو فوراً کھڑے ہو جائیں، یا خیر میں جا کے کھڑے ہوں، کس وقت کھڑا ہونا ہے۔ اس پہ اگلی جو 2-3 حدیث ہیں اس میں اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ حدیث ہے 611، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان عبداللہ بن ابی قتادہ ان ابیہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا، کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم اس وقت کھڑے نہ ہوا کرو، حتی ترونی، جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو کہ میں حجرے سے نکل آیا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا وہ بالکل مسجد کے ساتھ تھا، اور آج وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل وہ مسجد کے اندر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ پہلے سے نہ کھڑے ہوں، پہلے سے انتظار نہ کریں، کہ جب میں اپنے حجرے سے نکلنا ہوں اور مسجد کے صحن میں آ جاؤں تو اس وقت کھڑے ہوا کرو۔ تو اس سے پھر اصول لیا گیا کہ لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ امام کے آنے سے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ جب امام اپنے حجرے سے نکل آئے، سامنے آ جائے، تو اس وقت کھڑے ہو کر صف بندی کرنی چاہیے۔ یعنی اس صورت میں ہے اگر امام کا گھر مسجد کے ساتھ ہے، اور اگر امام کہیں دور سے آتا ہے اور وہ اس وقت موجود ہے جب اقامت شروع ہوئی ہے، تو اس وقت پھر کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس پہ کافی ڈسکشن کی ہے علماء نے کہ کس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ تعظیماً بھی کھڑے ہوں۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں مسجد شریف لائے تو صحابہ کرام تعظیماً کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے نہ کھڑے ہوا کرو جس طرح سے اجمی کھڑے ہوتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اجمیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ آتا ہے تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔ تو مقتدیوں کو نماز کے لیے کس وقت کھڑا ہونا چاہیے، اس میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی مقررہ حد نہیں ہے کہ کس وقت کھڑا ہو، لوگوں کی طاقت پہ منحصر ہے۔ جو زیادہ دیر کھڑے ہو سکتے ہیں وہ پہلے کھڑے ہو جائیں، اور جو تو کمزور ہیں، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو وہ بعد میں کھڑے ہوں۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا تھا، اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ مکبر جب اللہ اکبر کہے تو اسی وقت ہی مقتدیوں کھڑا ہو جانا چاہیے، اور جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے تو صفیں درست کر لینی چاہیے۔ اور جب مکبر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہے تو ایک امام تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز کا آغاز کر لے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب حی علی الفلاح کہا جائے تو مقتدیوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسا کہہ لیں کہ فکس رول نہیں ہے کہ کس وقت کھڑے ہوں، مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے تو حضرت بلال اقامت کہنی شروع کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں تک پہنچنے سے پہلے صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں درست ہو جاتی تھی۔ تو بس یوں پتہ چلتا ہے کہ اگر امام گھر اس وقت موجود ہے مسجد میں تو جیسے اقامت ہو تو کھڑے ہو جائیں اور نماز کا انتظار شروع کر دیں، اور اگر امام موجود نہیں ہے تو اس کے آنے کا انتظار کیا جائے اور اس کے بعد پھر کھڑا ہوا جائے۔ لیکن اس میں بعض لوگوں نے بڑی شدت برتی ہے، حالانکہ دین کے اندر اتنی شدت نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور جو کہہ رہا ہے نہیں کھڑے ہو رہے وہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وسعتیں ہیں، گنجائشیں ہیں دین کے اندر، اور ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی امام کی رائے پہ عمل کر لیں جو آسان لگتی ہے، اور جس مسجد کے اندر جو رجحان ہے اسی کے مطابق عمل کریں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جس کی پابندی نہ کریں گے تو نماز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اگلا باب ہے کہ لا یسعى الى الصلاۃ مستعجلا، کہ نماز کے لیے جلدی سے نہ اٹھیں، ولیقم بالسکینۃ والوقار، بلکہ اطمینان اور وقار کے ساتھ اٹھیں۔
یعنی کوئی شخص یہ دیکھے کہ لوگ صف بندی کر رہے ہیں اور نماز تیار ہے، اس موقع پر بھی وہ بھاگ دوڑ نہ مچائے اور سکون اور وقار کے ساتھ اٹھے اور اپنے اوپر کسی قسم کی پریشانی طاری نہ کرے۔ دیکھیں مومن کی جو شان ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پسند کرتے تھے کہ پرسکون ہو، مومن سنجیدہ ہو، باوقار ہو، اور کوئی افراتفری جو ہے اس کی عادت نہ ہو، بدحواسی نہ ہو۔ اور ویسے بھی اگر نماز باجماعت کا وقت ہے اور سب لوگ بھاگ دوڑ شروع کر دیں گے تو ایک افراتفری وہاں پہ مچ جائے گی، جیسے حرم شریف کے اندر ہیں یا کسی بڑی مسجد کے اندر ہیں اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی ہے تو وہاں پہ تو مسجد کا احترام بھی خراب ہوگا اور نماز کے اندر فتفری بھی ہوگی۔ اس لیے سب سکون سے آئیں، جہاں جگہ ملے وہاں کھڑے ہو جائیں، بھاگ دوڑ نہ مچائیں اور جماعت کا جتنا حصہ ملے جیسے ہم پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہیں اس کو حاصل کر لیں، اور جو نماز رہ جائے وہ بعد میں امام اسلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور اس نماز کو پڑھ لیں۔ حدیث ہے 612، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ ہی سے روایت ہے۔ ان عبداللہ بن ابی قتادہ ان ابیہ، حضرت عبداللہ بن قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی وعلیکم بالسکینہ۔ وہی پچھلی حدیث ہے اور اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہے، وہاں پہ آتا تھا کہ فلا تقوموا حتی ترونی، کہ اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نہ دیکھ لو، اور یہاں پہ اضافہ ہے وعلیکم بالسکینہ، اور اطمینان کو اپنے اوپر لازم رکھو۔ تو بس یہاں بھی وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تاکید کی تھی کہ جب آپ مجھے دیکھ لیں کہ میں نکل آیا ہوں تو آپ اقامت کہیں، اور لوگوں کو تاکید کی گئی کہ اگر کبھی اقامت پہلے شروع ہو جائے تو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہیے، اور جب دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں۔ بعض مساجد میں یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے تو اس وقت امام اور مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی درست ہے، صف بندی کر لیں، بس میں نہیں کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ کس وقت اٹھیں، لیکن یہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہنے تک تب یہ فقہاء کا یہ خیال ہے کہ اس وقت تک جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے، اور جب مکبر کہتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کہ نماز کھڑی ہو گئی تو اس کی یہ بات چھوٹی نہ ہو کہ کھڑی ہو چکی ہے تو اس سے پہلے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ بہرحال اس مسئلے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جس نہ کریں گے تو کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، اس طرح کی بات نہیں ہے، تو جو بھی معمولات ہیں جس مسجد کے جن ائمہ کے ان کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگلا باب ہے حل یخرج من المسجد لعلۃ، کہ کیا کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر مسجد سے نکل سکتا ہے، یعنی ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے اور اس کے بعد اسے کوئی عذر لاحق ہو جائے تو کیا وہ کسی وجہ سے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے یا نہیں۔ حدیث ہے 613، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وقد اقیمت الصلاۃ، اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی، وعدلت الصفوف، اور صفیں درست ہو چکی تھیں، حتی اذا قام فی مصلاہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، انتظرنا ان یکبر، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہیں، انصرفا، آپ چل دیے، یعنی آپ واپس مڑ گئے، چلے گئے، قال، اور آپ نے فرمایا علی مکانکم، اپنی جگہوں پر کھڑے رہو، فمکثنا علی حیئتنا، تو ہم جیسے حال میں تھے ویسے ہی ہم ٹھہرے ہیں، حتی خرج الینا ینتف رأسہ ماء، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، وقد اغتسل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے آئے۔ دوسری حدیث بھی پڑھ لیں پھر ہم ان دونوں کو اکٹھا ڈسکس کرتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، اگلا باب انہوں نے لگایا امام بخاری نے، اذا قال الامام مکانکم، کہ جب امام نمازیوں سے کہے کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، حتی رجع، جب تک کہ میں واپس آؤں، انتظروہ، تو اس کا انتظار کریں۔ حدیث ہے 614، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی، فسوى الناس صفوفهم، اور لوگ جو ہیں وہ صفیں بنا چکے تھے نماز کے لیے، فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فتقدم، آگے بڑھے، وهو جنب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ تو جنابت کی حالت میں ہیں، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا علی مکانکم، اپنی جگہوں پہ کھڑے رہو، فرجع، پھر واپس گئے، فاغتسل، غسل فرمایا، ثم خرج، پھر واپس آئے، ورأسه يقطر ماء، تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، فصلی بہم، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اچھا، اب اس حدیث کو سن کے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بہت حیرت ہو کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں مسجد میں آ گئے اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہی نہیں تھا کہ آپ حالت جنابت میں ہیں۔ تو انبیاء کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کبھی ہو جاتی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور اس حکمت کے لیے کہ امت کے لیے ایسی صورتوں میں رہنمائی کا سامان ہو کہ اگر کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے کہ کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس کا وضو نہیں ہے،
اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا اور وہ سمجھے میرا وضو ہے، یا غسل کی کوئی حاجت تھی تو اسے بالکل یاد نہیں رہا کہ مجھے تو غسل کرنا تھا. انسان ہے، انسانوں کے ساتھ یہ سہو ہو سکتا ہے، اور انبیاء کو بھی سہو ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کی فوراً اللہ تعالیٰ ان کی یعنی درستگی کرا دیتے ہیں. لیکن ان کی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ امت کو راستے ملیں، امت کو طریقے پتہ چلیں، امت کی رہنمائی ہو کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو کیا کرنا ہے. تو یہ واقعہ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل جنابت کرنا تھا. آپ ایسے ہی مسجد میں تشریف لے آئے اور اب نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد یاد آیا کہ غسل کرنا تھا اور تکبیر بھی کہی جا چکی تھی. تو اس صورت میں صحابہ کو وہیں کھڑا رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے فوراً ہی غسل کر کے آ گئے اور آ کے نماز جو ہے وہ پڑھا دی. تو بہرحال انبیاء کو بھی اس طرح کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی. دوسری یہ پتہ چلی کہ نماز اور اقامت کے درمیان اگر کوئی اتنا شدید عذر ہو گیا ہے تو اس وقت وقفہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے. یعنی ایسی اگر کوئی وجہ شدید قسم کی ہو گئی ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے بعد اور آخری اقامت ختم ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نماز پڑھ لینی چاہیے، اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا بڑا عذر ہو تو وقفہ کیا جا سکتا ہے. ایک بات یہ پتہ چلی کہ نماز اور اقامت کے درمیانی وقفے میں کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو بات کی جا سکتی ہے. یعنی ویسے تو پسندیدہ نہیں ہے کہ جب اقامت کھڑی کہہ دی گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، تب لوگ آپس کی گفتگو نہ کریں، لیکن اگر کوئی اہم بات پیش آ گئی ہے تو گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غسل جنابت میں کچھ تاخیر اگر ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. بہتر تو یہی ہے کہ جلد از جلد کر لیا جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، پانی نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، سردیاں ہیں، پانی گرم نہیں ہے، مطلب کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا بھول گئے، تو اس صورت میں تاخیر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ نماز قضا ہو جائے. اور پھر یہ کہ مسجد میں اس حالت میں بحالت مجبوری آیا جا سکتا ہے. جیسے جو شخص مسجد میں سویا ہو اور اس کو غسل کی حاجت پیش آ جائے، اس کو کوئی اطلاع وغیرہ ہو جائے، تو ظاہر وہ مسجد میں اتنی دیر کے لیے وہ چونکہ مسجد میں ہی تھا تو وہاں سے وہ نکل سکتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، کہ اس حالت میں انسان مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن مسجد میں وقت گزار نہیں سکتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت تھی کہ آپ کو اس حال میں مسجد سے گزرنے کی اجازت تھی، ورنہ عام طور پر جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق اس حالت میں مسجد میں نہیں آنا چاہیے اور کسی بھی ناپاکی کی حالت میں مسجد نہیں آنا چاہیے. تو دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہمیں پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس طرح کی کیفیت آئی. تو یہ دین کی اتنی بڑی گنجائش ہے. دین اسلام اتنا سختی کا دین نہیں ہے کہ بس ہم فتوے لگانے شروع کر دیں اور کفر کے فتوے شروع ہو جائیں اور لوگوں کی بس ان کو جہنم کی وعیدیں سنانی شروع ہو جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو انسانی صحف پہ اور انسان کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور دین کے اندر بہت وسعت اور گنجائش ہے. اس گنجائش کو اب مجبوری کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.